آڈیٹر جنرل نے آج اس چیز کو رپورٹ کیا ہے کہ وزیراعظم آفس کے اندر بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، اور جو کفایت شعاری وزیراعظم آفس نے کہا تھا کہ ہم کفایت شعاری کریں گے، خرچے کم کریں گے، وہ نہیں ہو رہا۔ سینٹر خالد صاحب، آپ نے سن لی دکھ بھری داستان؟ نہیں، میں نے سارا اپنا تعلق فیصل آباد سے۔ جی میرا لائل پور سے فیصل آباد میں تعلق ہے، انڈسٹری بند پڑی بالکل میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن جو بلوچ صاحب فرما رہے ہیں نا جی، اس طریقے سے کام پھر بھی نہیں ہوگا۔ کام جو اپی ایئر کی انہوں نے بات کی، میاں اپنا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے ہفتے کی بات ہے، انہوں نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ان پہ، اور انہوں نے کہا کہ ادروائز میں پھر ہر چیز ختم کر دوں گا۔ سر وہ کہہ رہے ہیں غصے کا اظہار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بات سنیں نا، میں بتاتا ہوں، ابھی ان سے ہم یہ جو کہہ رہے ہیں ابھی بات غیر معنی مدت آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ہڑتال کی ہے، لیکن ہم ان سے مذاکرات بھی کریں گے، ہر صورت میں کریں گے، بہت جلد کریں گے، اور ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس کی بات کو حل کرے، اور ڈیفینیٹ، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی پرائم منسٹر یا حکومت، ایک بات میں بلوچ صاحب سے ضرور اختلاف کروں گا، بلوچ صاحب کسی کو بجلی فری نہیں ہے، کسی ایم این اے کو، کسی ایم پی اے کو، کسی وزیر کو کوئی پیٹرول فری نہیں ہے، بالکل یہ غلط بات ہے۔ ہم آپ کے سامنے بیٹھے، میں 4 دفعہ پنجابی منسٹر ہوں، نہیں سر میں کہہ رہا ہوں، میں 4 دفعہ ان سے پوچھ لیں، میں حالانکہ پی ٹی آئی ایم این اے ہیں، یہ سینیٹر ہیں، میں یقین کیجیے، میں نہیں مانتا ہوں۔ نہیں آپ نہ مانے پھر وہ تو ٹھیک ہے، آپ بجلی کے بل خود پے کرتے ہیں، جی خدا جانتا ہے، آفیشیل ریزیڈنسیز ہیں، یہ جو ہاؤس میں سرکاری کہہ رہا ہوں جی، یہ جو جہاں منسٹر رہتے ہیں، ان کا بل خود کا کون پے کرتا ہے؟ مجھے بل دکھا وہ دیں۔ بل کاٹے جاتے ہیں، میں دیتا ہوں جی، 1 منٹ چلو منسٹرز انکلیو کی بات میں منسٹر انکلیو کو نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں سینیٹر ہوں۔ آپ ایم این اے لاجز یا سینٹرز کے لاجز کی بات کر رہے ہیں۔ پروگرام ہوگا میں آپ کو اپنے بل جو میں نے پے کی 2.5 کروڑ کی گاڑی انہوں نے ڈی سی صاحبان کو دے دیا پورے ملک میں، فنچورر بھائی کیوں دی ہیں اس ملک میں؟ بھائی کلٹس گاڑیاں دیں۔ دیکھیں آسٹیرٹی کا جس طرح ہے نا، وہ بلوچ صاحب جس سے بات کر رہے ہیں، آسٹیرٹی ضروری ہے، مگر آسٹیرٹی لانے کے لیے رین ان کرنا پڑے گا۔ عمر صاحب کی ذرا بات سن لیں۔ بلوچ صاحب جو آپ آسٹیرٹی کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں آڈیٹر جنرل نے بھی جو اعتراض کیا، دیکھیں اس کو رین ان کرنے کے لیے آپ کو بیوروکریسی کو اوور آل کرنا پڑے گا۔ اب یہ جس طرح بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں ایک نیا بندہ بھرتی ہو کے آتا ہے، جس کو آپ جو ہے نا 2 کروڑ کی فارچونر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، یا ویگو ڈالے دے رہے ہیں، وہ کس طرح دے رہے ہیں؟ ملک نہیں ان چیزوں کا متحمل ہو سکتا، اور پھر سرکاری گاڑیوں کا جو حشر نشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم ملک کے ریسورسز ڈپلیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ پرابلم کیا ہے، پاکستان اس وقت ڈیلی کی بیسس پہ 8 بلین روپیہ خالی ڈیٹ ایکومولیٹ کر رہا ہے، اور وہ کیوں کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ بینکوں سے قرضہ کون لے رہی ہے؟ حکومت پاکستان لے رہی ہے، اور پھر انہیں مارک اپ دے رہی ہے کس پہ؟ کمرشل ریٹس پہ دے رہی ہے، حالانکہ یہ پیسہ کدھر ڈائیورٹ ہونا چاہیے تھا، یہی پیسہ تاجروں کو، انڈسٹریلسٹ کو ملتا، ان چیزوں کو ہم نہیں کر رہے بیلنس۔ دیکھیں کرٹیسائز ایک دوسرے کو کرتے رہیں گے، اس میں حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں آسٹیرٹی میجر لانے ہیں تو اس کے لیے ہمیں وہ ول شو کرنی پڑے گی، وہ نظر بھی آئے، ہمیں یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑی بڑی چیزیں سرنڈر کرنی پڑیں گی ٹو دی پیپل آف پاکستان۔ بالکل۔ سینٹر خالد صاحب، اگر آپ لوگ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کا مسئلہ حل کرنے کو تیار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معاشی پالیسیز فالٹی ہیں، وداؤٹ ڈیو ڈیلیجنس تھیں، وداؤٹ ڈیو کنسیڈریشن، ڈیو کنسلٹیشن کے بغیر تھیں، اسی لیے آپ اس پہ یو ٹرن لینے کو تیار ہو گئے۔ دیر واز ڈیو کنسلٹیشن، میننگ فل کنسلٹیشن تھی، لیکن جو میں نے پہلے بات کی اس وقت بلوچ صاحب نہیں تھے، کہ نائی صاحب سے بساد احترام میرے بھائیوں کی طرح، جو کچھ انہوں نے کیا کہ ہم اتنے ڈالر جدید آ جائے کریں گے، اتنے فلاں کرپشن کے پیسے آئیں گے، اتنا فلاں آئیں گے، 42 ماہ میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، کٹے کٹیاں اور مرغے اور 4 مرغیاں، 1 مرغہ، یہ اس کے علاوہ کوئی بتا دے بڑا پروجیکٹ کیا ہو۔ اور پھر جو شوکت ترین صاحب نے کیا، یقین کیجئے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس بندے نے، جب اس نے دونوں کو کہا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑے۔ بلوچ صاحب سے پوچھے کیا آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑنے کے بعد ہمیں اس پہ ڈبل جا کے معاہدہ نہیں کرنا پڑا؟ اگر یہ باتیں تب اچھی لگتی جب آپ اپوزیشن میں تھے، اب آپ حکومت میں ہیں، نہیں، لیکن اب بھی کریں گے، اب بھی اب کریں دور گے، والی بات اب بھی والی بات نہ کریں۔ دیکھیں یہ کامن ایشو ہے سب کا، ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا، بلوچ صاحب کو بیٹھنا پڑے گا، نئی صاحب کو بیٹھنا پڑے گا، مجھے، ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا، اور ایک ہائی لیول کر کے اس کے بعد ڈائلیگ کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے، ادروائز کوئی حل نہیں۔